الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ محترم حضرات اہل علم و مفتیان کرام، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات کی توفیق ہو رہی ہے، مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ علمی مذاکرہ ہوگا، کچھ باتیں کہیں عرض کی جائیں گی۔ مجھ جیسوں کا یہ منصب نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ناصحانہ کلمات عرض کروں، کچھ باتیں کہوں آپ سے۔ ہم سے بڑے جو موجودہ ہمارے اکابر اس وقت موجود ہیں، ان کا حال اور اپنے بڑوں کا حال جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا حال میں نے دیکھا ہے۔ مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ باندھا دورہ بلائے گئے تھے، وہ لکھنؤ ندوہ بلائے تھا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دی تھی، کچھ آئیے طلبہ کو نصیحت کر دیجئے۔ تو مجھے معلوم ہے، میں حضرت کا خادم تھا۔ حضرت اس قدر بے چین تھے، پریشان تھے کہ حضرات اہل علم ہیں، اساتذہ ہیں، فضلاء ندوہ ہیں، اور کیا جا کر میں کہوں، کیسے کہوں؟ حضرت کا حکم ٹال بھی نہیں سکتے تھے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن کس قدر بے چین تھے، وہ بے چینی اب تک میرے نگاہوں کے سامنے۔ مولانا متقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حفظہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے۔ وہ بھی اسی طرح بے چینی محسوس کر رہے تھے کہ ان علماء کرام کے سامنے کیا کہوں میں، کیسے زبان کو لے، کیا عرض کروں۔ بہرحال کچھ کہا انہوں نے۔ آج کل میں ان کی تقریر سن رہا تھا جو افتاء کے طلباء کے سامنے، مفتیوں کے سامنے حضرت کا بیان طے کیا گیا تھا۔ تو مفتی صاحب شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی متقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ بھائی آپ حضرات کے سامنے کیا عرض کروں، آپ لوگ خود اس نے بلند مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ اس سے مستغنی ہیں، میں اس کا اہل نہیں۔ شیخ فرما رہے تھے کہ آپ کے سامنے کچھ ملب کشائی کروں، ناصحانہ کلمات کہوں، آپ کو ہدایت کروں، آپ کو رہنمائی کروں آپ تو خود آپ کو سب آتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے سنا، جو کچھ سنا ہے، جو آپ کے بڑے ہیں، میرے بڑے، ان کی بات نقل کر رہا ہوں شیخ تقی عثمانی صاحب کی، جو آپ کے بڑے ہیں، میرے بڑے ہیں۔ تو جس طرح ایک استاد کے پڑھنے کے بعد طلبہ آپس میں مذاکرہ اور تکرار کرتے ہیں، تو میرا آپ کا یہ مذاکرہ ہے۔ کتنے متواضعانہ انداز میں شیخ نے یہ بات فرمائی تھی۔ وہ ساری باتیں بڑوں کی میرے سامنے ہیں۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرات علماء کرام اور مفتیان نظام کے سامنے کچھ باتیں کرنا ہے، تو میرا بھی یہی حال جو ہم نے بڑوں کا دیکھا اور سنا ہم نے، تو سچی بات یہ ہے کہ آپ حضرات اس سے مستغنی ہیں، اور میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے، دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کبھی مدرسے والے ہوتے ہیں، طلباء اور ہماری مدرسے والی برادری، مدرسہ برادری بھی کوئی الگ ہی ہوتی ہے، اور جگہ تکلف ہوتا ہے اپنے مدرسے والوں سے، طلباء سے، اساتذہ سے، مدرسے والوں سے تکلف نہیں ہوتا۔ غلطی ہوگی، کچھ کوتاہی ہوگی، پردہ پوشی کریں گے، ستاری کریں گے، اپنے ہیں، اپنی برادری ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، کہیں بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے، اگر کہیں عوام الناس ہیں، بڑا مجمع ہے، جلسہ ہے، سوچنا پڑتا ہے، تیاری کرنا پڑتی ہے۔ لیکن جب مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں، اپنے لوگ ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی ذرا بے تکلفی بھی ہوتی ہے اور اطمینان بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ غلط بھی کہہ دیا تو کیا ہوا، کوئی ٹوک دے گا، پھر رجوع کر لوں گا، بھائی میں نے غلط کہہ دیا، رجوع کر لوں گا، نہیں کہہ پاؤں گا، غلط کہہ دیا، بھول گیا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ یہ ہم لوگ مدرسے والے ہیں، تو یہی سوچ کر میں بھی بیٹھ گیا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر میں کوئی بات غلط کہہ دوں گا، میری کوئی بات غلط ہوگی، غلط بات میرے زبان سے نکل جائے، آپ میری اصلاح فرما دیں گے، آپ مجھے ٹوک دیں گے، میری اصلاح کر دیں گے، تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا؟ کچھ نہیں، رجوع کر لوں گا، اپنی اصلاح کر لوں گا، نہیں تو مذاکرہ ہو جائے گا، استحضار ہو جائے گا، تذکر ہو جائے گا، تذکیر نہیں بس تذکر، یاد دہانی ایک طرح کی ہو جائے گی، مذاکرہ ہو جائے گا۔
اسی غرض سے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائیں. آپ کا منصب بڑا ہے. آپ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ ضروری کاموں کو انجام دے رہے تھے, کر رہے تھے. آپ اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر آئے ہیں کہ اہل اللہ سے, یہاں کے آپ کے جو اساتذہ اس ادارے کے ہیں, آپ نے یہاں پڑھا, یہ آپ کا مادر علمی ہے. اساتذہ کی زیارت کرنا, ان سے ملاقات کرنا, ان کے پاس آنا, اس سے بھی علم برکت ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں نے پڑھا ہے اساتذہ کے حقوق کے تعلق سے کہ ان کی کبھی کبھی زیارت بھی کرنا چاہیے, بغیر کسی کام کے ان سے ملاقات کرنا چاہیے. تمہاری وہ اساتذہ نہیں جنہوں نے تم کو مشکات پڑھائی ہو, ہدایہ پڑھائی ہو, میں وہاں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, یہاں بڑی کتابیں جو ہم کو پڑھائی ہو, بخاری مسلم پڑھائی ہو, انہی سے ملاقات کرے. نہیں, جس استاد نے ہم کو ناظرہ پڑھایا, نورانی قاعدہ پڑھایا, حافظہ کرایا, وہ سارے اساتذہ ہمارے لیے قابل قدر, ان سے ملاقات کرنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھلائی ہے, اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا. مشہور دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. ہمارا علم ہمارے واسطے نافع کیسے بنے گا جو ہم نے حاصل کیا ہے, اس کے اندر نافعیت کی شان کیسے پیدا ہوگی, اور جس علم سے آپ نے پناہ چاہی اس سے ہم کیسے بچیں گے جب ان اسباب کو اختیار کریں گے, جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے اساتذہ سے ملاقات کرتے رہنا چاہیے. اگرچہ انہوں نے ہم کو ناظرہ پڑھایا ہو, بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر یہاں تک لکھا ہوا ہے, اگر کسی کا استاد غیر مسلم ہے, کافر ہے, اس نے ہندی پڑھائی, انگریزی پڑھائی, حساب پڑھایا, استاد ہونے کی حیثیت سے کہ من حیث الاستاد وہ بھی قابل احترام ہے, اس کا بھی لحاظ کرو, اور حسب گنجائش اس کی بھی خدمت کرو. تو آپ حضرات یہاں تشریف لائے, اساتذہ سے ملاقات کی نیت بھی آپ کی ہونی چاہیے, اور یقیناً ہوگی. یہ معمولی چیز نہیں ہے, عام حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں سے ملاقات کے لیے, اگر کوئی اپنے عبد مومن سے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے, بیمار ہے تو مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے, عیادت کرتا ہے, اور ملاقات کے لیے زیارت کے لیے جاتا ہے. دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں, اور دونوں کے بارے میں آیا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے, تو یہ آپ کا عمل اتنا ضروری, اہم, مفید, باعث اجر و ثواب, باعث برکت ہے کہ 70,000 فرشتے آپ میں سے ہر ایک کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ اپنے اساتذہ سے ملاقات کے لیے آئے, آپ مادر علمی میں آئے, اور دوسرے علماء سے ملاقات کی غرض سے آپ آئے, تو ان کی زیارت, ملاقات کرنا, اور اگر یہ نیت شامل ہو جائے کہ کچھ دینی علمی کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا, علمی اصلاحی مجالس ہوں گی, تو پھر تو ہمارا نکلنا اور ہمارا شد رحال کرنا, گھر سے چل کر یہاں آنا, یہ تو فی سبیل اللہ کا مصداق ہو جائے گا, من خرج فی طلب علم فہو فی سبیل اللہ. میں آپ کے سامنے اس نو کے پروگرام کی اہمیت کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نو کے پروگرام بار بار ہوتے رہنا چاہیے, جس میں علماء کرام کا, مفتیان نظام کا پروگرام ہو, ان کی اجلاس ہو, اس میں مشورے ہوں, تبادل خیال ہو, کچھ عملی خاکہ کچھ طے کیا جائے, کچھ تجاویز ہو پاس ہوں, آگے کے لیے لاہ عمل تیار کیا جائے. ایک حدیث پاک میں ہے, کتاب الزکوٰۃ میں روایت موجود ہے, مسلم شریف میں, یہ میرے سامنے رکھی ہے فتح الملہم, اس میں مسلم شریف میں روایت موجود ہے کتاب الزکوٰۃ میں, باب نمبر 39 ہے, آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اسی عرض کر رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو ایک بات اور کر دوں, جملہ مترجہ کے طور پر عرض کر دوں, یہ فتح الملہم 6ویں جلد ہے جو کتاب الزکوٰۃ, کتاب الصیام, نکاح, طلاق, حج وغیرہ ابواب پر مشتمل ہے. مکتبہ اشرفیہ دیوبند کی چھپی ہوئی, یہ نسخہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح کا ایک نسخہ دیوبند سے شائع ہوا ہے, فیصل والوں نے شائع کیا ہے. اس پوری جلد میں ایک لفظ بھی علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے, چھپی ہے شیخ کے نام سے. یہ بات ہمارے علم میں رہنی چاہیے. یہ نسخہ جو مکتبہ اشرفیہ, یہ ٹھیک ہے. میں ندوے میں کتاب پڑھاتا ہوں تو پاکستانی نسخہ میں نے نکالا تھا شبری لائبریری سے, وہاں مطالعہ کرنے کے لیے. اس کے سارے مضامین دیکھے ہم نے اور ذہنوں میں محفوظ تھے. جب یہاں فیصل والوں نے شائع کیا تو میں دیوبند سے خرید کر لایا کہ اپنی کتاب ذاتی کتاب ہے, اس میں نشانات لگانا بھی آسان ہوگا. مدرسے کی کتاب میں نشان نہیں لگا سکتے ہم,
وہ تو امانت ہے. ذاتی کتاب میں نشان لگانا، فہرست تیار کرنا سب ممکن ہے، جائز ہے. جب میں نکال کر لایا اور کتاب نہیں تھی، وہ ہاتھ کی کتابت تھی، فیصل والوں نے جو شائع کیا وہ کمپوز کرایا تھا اس کو. اب جب اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. دیکھو یا اللہ، یہاں پر تو یہ بحث تھی، یہاں کیا لکھا ہے؟ یہ ہے ہی نہیں. کتاب النکاح کے شروع میں علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10-15 صفحے لکھے ہیں. اب وہ جو شائع ہوئی اس میں 2 صفحے لکھے، 2 صفحے 2.5 صفحے. یا اللہ یہ کیا ہوا؟ پھر دونوں کا ہم نے تقابل کیا، دونوں کو سامنے رکھا. معلوم وجہ کی ہے ایک لفظ بھی علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں نہیں ہے. نبی اٹھا کر نقل کر دی، اور یہ غلطی ہوئی کہاں؟ بلاد عرب میں. اور وہاں کا فوٹو لے کر کے یہاں دیوبند والوں نے شائع کر دیا. نیٹ میں پڑھی ہوئی ہیں، وہ دونوں پڑھی ہوئی ہیں، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. یہ نسخہ ہے، یہ صحیح ہے. فیصل والوں کا نسخہ غلط ہے. بہت سی باتیں آپ تلاش کریں کہ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ نے کیا لکھا، وہاں کچھ ملے گا نہیں آپ کو. اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے یا نہیں، بہت لمبی بحث کی ہے علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن آپ اس فتح الملہم کو اٹھا کر دیکھیں جو فیصل والوں نے شائع کی، اس میں کچھ نہیں لکھا. اس میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنی اس بحث کو ہم نے کتاب الاذکار یا شرح مہذب میں تفصیل سے بیان کیا ہے، لکھا ہے. تو اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ شبیر عثمانی فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتاب الاذکار میں اس کو لکھا ہے، شرح مہذب بھی لکھا ہے. علامہ شبیر عثمانی ان کی ہے، شرح مہذب ان کی ہے. یہ اختلافی مسئلہ آپ کے علم ہوگا. حج کی جو صورتیں ہوتی ہیں، تمتع ہے، افراد ہے، قران ہے. احناف کے ہاں قران افضل ہے، پھر تمتع، پھر افراد ہے. اور شافعی مسلک میں نہیں، پہلے وہاں پر افراد افضل ہے. یہ ساری بحث وہاں پر کچھ اور لکھا ہے. اب علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں احناف کے ہاں مدبر کی بے جائز نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز ہے، وہاں پر کچھ اور لکھا ہے. تو یہ چیز آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ فتح الملہم کی جو صرف 6ویں جلد کہہ رہا ہوں، پہلے والی ٹھیک ہے، بعد کی جلد سب ٹھیک ہے، 6ویں جلد جو ہے وہ گڑبڑ ہے. جو فتح الملہم جو شائع کی ہے فیصل والوں نے، اس میں علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لفظ بھی نہیں. آپ کے ہاں یہ نسخہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے. ہمارے ہاں ندوے میں دونوں نسخے ہیں، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. یہ تو خیر جملہ معترضہ تھا، میں نے آپ کے علم لانے کے لیے یہ بات عرض کی ہے. اب آگے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتاب الزکوٰۃ میں روایت موجود ہے، ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بصرہ کا واقعہ ہے، بصرہ کے قراء کو، ائمہ کو، علماء کو، اور جن کو کہہ لی کہ یہ مقتدیٰ تھے قوم کے، مقتدیٰ، رہبر، رہنما، ائمہ، علماء، قراء، سب کو دعوت نامہ بھیجا اور سب کو بلایا. تقریباً ان کی دعوت پر تقریباً 300 لوگ جمع ہوئے. مسلم شریف کی روایت میں ہے 300 حضرات جمع ہوئے تھے. وہ ایسے ہی پروگرام تھا جیسے آج کا پروگرام ہو رہا ہے. اگر میں یہ عرض کروں کہ آپ کا یہ پروگرام اس حدیث پاک کی یادگار ہے، ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا تھا اس کے موافق یہ آپ کا پروگرام ہے، تو شاید غلط نہیں ہوگا. بہت اچھا، قابل مبارکباد یہ پروگرام ہے. اس کے پہلے میں نے اپنے بعض بڑوں کے سامنے عرض کیا، حضرت امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قرظمہ صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت میرے شیخ ہیں، تو ان کے سامنے بھی عرض کیا کہ ایسے پروگرام کی ضرورت ہے جس میں ائمہ کو، قراء کو، علماء کو بلایا جائے اور ان کو تذکیر کی جائے، ان کو ذمہ داریاں یاد دلائی جائیں. یہ کام اس وقت انہوں نے کیا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کتاب الزکوٰۃ میں روایت موجود ہے، باب نمبر 39 ہے. 300 ائمہ، 300 قراء، علماء جمع ہو گئے تھے. اور کیا بیان کیا تھا اس میں؟ کوئی خاص بات نہیں. بلانے کا مقصد کیا تھا؟ حدیث پاک کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 باتیں خاص طور سے ان کے لیے فرمائی تھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ تم تو خیار اہل البصرہ، تم بصرے کے پسندیدہ چنیدہ لوگ ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے. 3 باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا. اور میں تلاش کرتا رہا کہ کہیں پورا خطبہ کہیں شاید مل جائے، مجھے ملا نہیں، کہ شاید کہیں ہو نہ ہو، میرے علم میں نہیں ہے. میں نے شروحات کو دیکھا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کو دیکھا، مجھے تفصیل نہیں ملی. اس میں خاص طور سے فرمایا کہ دیکھو تم طول عمل کے مرض میں مبتلا مت ہونا، حب دنیا کا شکار مت ہونا، لمبی لمبی آرزویں تم باندھنے لگو، ایسا ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. جس طرح بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے، تمہارے بھی دل سخت ہو جائیں گے. اس لیے طول عمل اور لمبی لمبی آرزوؤں اور حب دنیا کی شکار مت ہونا، یہ نصیحت کی تھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قراء اور علماء کو جو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے.
دوسری بات یہی وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ مال کی محبت کا شکار مت ہونا، اور اس میں حدیث پاک پڑی تھی ابن آدم کا تو حال یہ ہے اگر اس کو 2 وادی مل جائے، مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں، وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ 70 گاڑیاں اس کے پاس ہیں اور ہم کو مل جائے، 71 بھی مل جائے، تو حب دنیا کے مرض میں مبتلا نہ ہونا، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات فرمائی تھی لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ تو خیر باز والی بات تھی۔ یہ 3 باتیں خاص طور سے انہوں نے فرمائی تھی ان قراء اور علماء کے سامنے جو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو بھائی یہ چیز ہے، یہ جو پروگرام ہے، اس طرح کا پروگرام یہ ہوتے رہنا چاہیے۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایسے ذمہ دار حضرات موجود ہیں جو اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے آپ کو دعوت دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ ہم کو ہماری ذمہ داریاں یاد دلائی جائے، ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوا کرتی ہیں۔ ہم نبی کے وارث جانشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام بہت بلند کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ نبی کی شان کیا تھی، اور انہی کے حوالے سے فتح الملہم میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو تھے ہی، آپ قاضی بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے، آپ مذکر بھی تھے، آپ مصلح قوم بھی تھے، آپ داعی بھی تھے، مبلغ تھے، اور آپ معاشرے کی اصلاح کرتے تھے، آپ تزکیہ بھی کرتے تھے، مزکی بھی تھے، مختلف شانیں تھیں آپ کی۔ اسی واسطے تو بہت سے مسائل میں علماء کا ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہو گیا کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے کس حیثیت سے فرمائی ہے، کون سی زبان استعمال فرمائی ہے، یہ دعوت تبلیغ والی زبان ہے یا یہ مسئلے و فتوے و قضا والی زبان ہے؟ یعنی مزارعات و مساقات کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہو وہ خود کاشت کرے، وہ، اور اگر نہیں تو پھر اپنے بھائی کو ایسی دے دے، یعنی بغیر اجارے کے، بغیر اجرت کے، بغیر کچھ لیے ہوئے، شرکت نہیں ہے، اجرت نہیں، ایسی دے دے۔ یہ زبان آپ کی اصلاح معاشرہ والی، حسن معاشرت والی، صلہ رحمی والی، ہمدردی والی، اس کو بعض ائمہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلے والی زبان ہے۔ صاحبین کی ہاں مزارات مساقات جائز ہے اور فتویٰ اسی پر ہے، امام صاحب کی ہاں جائز نہیں ہے۔ یہ اختلاف یہاں سے پیدا ہوا کیونکہ آپ کی شانیں مختلف تھیں، آپ کے الوان مختلف تھے، آپ مفتی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، آپ مصلح قوم بھی ہیں، آپ اصلاح معاشرہ بھی فرماتے تھے اور آپ مزکی تزکیہ بھی کرتے تھے۔ اب علماء کرام نبی کے وارث جانشین ہے، مفتیان کرام نبی کے وارث جانشین ہے، تو نبی کا وارث اور جانشین ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری کہ ان سارے کاموں کو انجام دیں، جس قدر ہو سکتا ہو ہم کو سارے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اس لیے آپ حضرات کا جو منصب ہے بہت بڑا منصب ہے، اپنی ذمہ داریوں کو آپ محسوس کریں۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک مقام پر لکھا، ان کی کتاب ہی ہے الرد علی من اخرج الی الارض، اور اخیر میں کتاب لمبا بڑا نام ہے، اس میں اخیر میں یہ ہے کہ ان الاجتہاد فرض فی کل عصر، اجتہاد کرنا ہر زمانے میں فرض ہے، اجتہاد کرنا ہر زمانے میں فرض لکھا۔ اس کتاب میں ثابت کیا، بہت پہلے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، پوری تحقیق سے انہوں نے بہت سی باتیں لکھی اس کتاب میں۔ بہت سے ایسے مضامین ہیں جو اور کسی کتاب میں نہیں ملتے، اس میں حضرت نے تحریر فرمائے ہیں۔ تو اس میں لکھا کہ جہاد اجتہاد کرنا ہر زمانے میں فرض کفایہ ہے۔ ہمارے علماء محققین نے تصریح فرمائی ہے کہ اجتہاد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اجتہاد فی الفصول فی الاصول اور ایک اجتہاد فی الفروع۔ اجتہاد فی الاصول تو کیا جا چکا، ہمارے ائمہ مجتہدین کر چکے۔ اجتہاد فی الفروع، حوادث، نوازل، نئے نئی صورتیں، نئے نئے حالات یہ قیامت تک پیش آتے رہیں گے، اور ہر زمانے کے علماء کرام پر، مفتیان نظام پر فرض ہے، اسی اجتہاد کو فرض قرار دیا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دوسرے حضرات نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعد کے لوگوں نے اس کی صراحت فرمائی کہ اجتہاد کرنا ہر زمانے میں یہ فرض ہے، فرض اور فرض کفایہ ہے۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے جو بات تحریر فرمائی ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے، جو نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں، از قبیل معاملات، از قبیل عبادات، تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان نئے مسائل کا حل نکال کر کے امت کے سامنے ہم پیش کریں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیت دی ہے، آپ اس قابل ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہ تفصیل آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اجتہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اجتہاد فی الاصول، اجتہاد فی الفروع۔ جو لوگ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اجتہاد فی الفروع تو قیامت تک فرض رہے گا، اور یہ آپ حضرات کی ذمہ داری کی اس نوع کا اجتہاد کریں اور ہم کو انجام دینا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، معلوم ہوا کہ ایک تقریباً 3 سال پہلے ایک فقہی سیمینار ہوا تھا، اس میں چند مسائل میں غور کیا گیا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ سلسلہ برابر جاری رہنا چاہیے۔ سال 2 سال میں ایک مرتبہ یہ فقہی سیمینار اصطلاح جو بھی اصطلاح مقرر کی جائے، نئے مسائل پر اجتماعی غور خوض ہونا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مسائل میں اجتماعی طور پر مسئلے کو حل کیا۔ ان کے سامنے مسئلہ آیا کہ شراب پینے والے کو کیا سزا دی جائے، کتنے کوڑے لگائے جائیں۔ لوگوں کو بلایا، جمع کیا، فلاں بیٹھے، ہڑتالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور اس کے بعد اجتماعی طور سے مسئلہ حل کیا گیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، بہت مشہور واقعہ، آپ حضرات کے علم میں ہوگا، بعض حضرات فتویٰ دیتے تھے کہ اگر مرد عورت سے ملاقات کرے اور انزال نہ ہو، اکسال ہو، جماع کا تحقق ہو اور انزال نہ ہو بلکہ اکسال ہو، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتویٰ دیتے کہ اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ کسی نے جا کر شکایت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زید بن حارث یہ فتویٰ دے رہے ہیں، ان کو بلایا ان کو، کہاں سے فتویٰ دیا؟ کہنے میں اپنے چچاؤں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا۔ اتفاق سے ایک صاحب اس میں بیٹھے تھے، ان سے پوچھا تم کہاں سے کہتے ہو بھائی، کیا حضور پاک سے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا ہم نے، میں نے فلاں سے سنا ہے۔ فلاں نے کہا، ایک تشویش ہو گئی عمر فاروق، کبار صحابہ کو جمع کیا، اجلے صحابہ کو جمع کیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت میں انشاءاللہ مسئلے کا حل نکالوں گا، مجھے تھوڑا موقع دیجیے، مہلت دیجیے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے پوچھا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کی تجویز کے مطابق ان کی اجازت کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پہلے ان سے سوال کیا، اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو غسل واجب ہوگا یا نہیں واجب ہوگا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صاف شرم کی بات تھی، لیکن دین کا مسئلہ تھا، دین کی بات تھی، صاف بیان کیا۔ کہا کہ میرے ساتھ ایسا قصہ پیش نہیں آیا۔ کہا کہنا ضروری تھا، جواب دینا ضروری تھا۔ پھر یہ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عرض کیا، اماں جان ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کیسے کہوں، شرم کی بات ہے، حیا آتی ہے، ہمت نہیں پڑتی، زبان نہیں کھلتی، کیسے کہوں، کیسے عرض کروں، ضروری بات ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اور صحابہ کرام کا مجمع سب بیٹھا ہوا ہے، سب انتظار میں ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ یہی اجتماعی غور خوض ہے، یہی فقہی سیمینار آج کی اصطلاح ہے۔ اس وقت بھی اجتماعی غور خوض کے ذریعے مسئلے کو حل کیا گیا۔ سب منتظر ہیں، فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میرے بیٹے ہو، جس طرح تم اپنی ماں سے بہت سی باتیں کہا کرتے ہو، میں بھی تمہاری ماں ہی ہوں، کہو کیا کہتے ہو۔ پھر انہوں نے یہ شرم والی بات کی کہ سارے صحابہ کرام متفکر ہیں اور یہ مسئلہ زیر غور ہے۔ اس وقت فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہاں یہ قصہ میرے ساتھ پیش آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا۔ یہ جواب لے کر وہ آگئے اور جا کر عرض کیا جا کر کے اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرما دیا کہ بس اگر آج سے میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، فیصلہ فرما دیا، اور آج سے اگر مجھے معلوم ہوا کہ کسی شخص نے ایسی حالت کے بعد بجائے انزال کے اکسال ہوا، انزال نہیں ہوا جمعہ میں، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، اس نے غسل نہیں کیا، میں اس کو کوڑے لگاؤں گا، اس کی خبر لوں گا۔ تو اجتماعی غور خوض تو وہاں سے صحابہ کرام نے کیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اہتمام کیا۔ گھوڑوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلفی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں پر زکوٰۃ ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، فتویٰ بھی اسی قول پر ہے حنفی مسلک میں۔ لیکن ہے ایک بحث سامنے آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ شام سے آئے تھے اور گھوڑوں کی زکوٰۃ دے رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی گھوڑوں کی زکوٰۃ اس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں لی ہے، ان کے سامنے یہ حالات پیش نہیں آئے، میں کیسے زکوٰۃ لے لوں؟
انہوں نے لینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ اب آنے والے لوگ آئیں گے، ان سے میں مشورہ کروں گا اور مشورے جو باتیں ہوں گی اس کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ اجتماعی غور و خوض مشورہ کیا ہم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے، سب نے رائے دی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، خود دیر ہے، لینے میں کیا حرج ہے، لا باس ابھی لے لیجیے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ بولیے، کچھ فرمائیے، کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ ان کا ٹھیک ہے لیکن یہ واجبی طور پر نہیں، یہ واجب نہیں ہے، جزیہ کے طور پر نہیں ہے، دے رہا ہے لے سکتے ہیں۔ تو اب اس سے معلوم ہوتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسئلے کو حل کیا اجتماعی غور خوض کے ذریعے۔ یہ سلسلہ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آج ہمارے زمانے میں تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اب ہمارے سامنے کتنے مسائل آج آئے گے، ہمارے سامنے نئے نئے مسائل ہیں، ہم کو اس میں اجتماعی طور پر غور خوض کرنا چاہیے، جس کا طریقہ سب کو معلوم ہے۔ سوالات مرتب کیے جاتے ہیں، سوالات دے دیے جاتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں، پھر وہ جوابات لکھتے ہیں، پھر جوابات کو جمع کر کے اس میں جس میں متفق علیہ بات اس کو لکھا رہتا ہے۔ جو طریقہ چل رہا ہے، ہمارے ملک میں 3 فقہی سیمینار ہوتے ہیں، ایک مجلس تحقیقات شرعیہ ندوہ لکھنؤ میں ہوتا ہے، ایک قاضی ایک وہ جس کی بنیاد ڈال گئے ہیں قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اس کو چلا رہے ہیں، سلسلہ آگے چل رہا ہے، ابھی 7، 8، 9 تاریخ کو ہونے والا ہے بہار میں۔ اور ایک یہ ہے جو جمعیت علماء والے دیوبند والے کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ 2-3 سال پہلے یہاں بھی اس علاقے میں ایک سیمینار ہوا تھا، تو یہ 3 سال کے بعد یہ سلسلہ موقوف کیسے ہو گیا؟ آپ حضرات کی ذمہ داری اس سلسلے کو جاری رکھیے، اور جتنے بھی ایسے مسائل ہیں جو حوادث اور نوازل کا جو مصداق ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے، اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور آپ حضرات اس کے اہل ہیں، کام تو کرنے سے ہوتا ہے، کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ بہت سے اور بھی کام ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حیتمی کی کتاب فتاوی حدیثیہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم بہت مشہور معروف کتاب ہے، اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کام کرنے کی ضرورت اس میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہم کو اس کو سامنے رکھ کر کے لکھنا چاہیے۔ اصلاح نفس، تزکیہ نفس، زبان کے 20 آفتیں 20 گناہ لکھے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی نقل فرمایا ہے۔ تو اب زبان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، دل دماغ کے گناہ، آنکھ کے گناہ، ہم کو مستقل رسائل لکھنے چاہیے۔ ایک اکیڈمی ایسی ہونی چاہیے جو اس طرح کام کرنے والی ہو۔ آپ حضرات اس کے اہل ہیں۔ جب بندہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس میں اس کا ذہن کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں قلوب میں القاء فرماتا ہے، ایسے لوگوں کے قلوب میں القاء فرماتا ہے، تو بہت سے کام کرنے کے ہیں۔ ایک بات لکھی ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے، لکھا ہے کہ مجاہدے والی تصوف کے باب میں تزکیہ نفس، اصلاح نفس کے تعلق سے جو مجاہدے لکھے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، جو مجاہدے لکھے ہیں وہ مجاہدے آج کل کے قوا اس کے متحمل نہیں ہیں۔ کم کھانا، کم بولنا، کم ملنا، کم سونا، فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قلت طعام تو ٹھیک ہے، قلت طعام ٹھیک ہے، قلت اختلاط مال و نام یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن قلت منام یا قلت طعام، قلت طعام نہیں، کم کھاؤ گے، اتنا کم کھاؤ گے تو تمہارے خاص کمر سدید ہے، زندہ رہو، کام نہیں کر پاؤ گے۔ 2 مجاہدے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، ان 2 مجاہدوں کو حذف کر دو۔ کھانا بالکل کم کھائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، یہ مجاہدہ ختم کر دو۔ کم سوئیں گے، سونے کی نیند بھی پوری نہیں ہوگی، ان 2 مجاہدوں کو کم کر دیا، ختم کر دیا۔ اور باقی قلت اختلاط مال انام، قلت کلام، یہ مجاہدہ باقی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تبلیغ دین ہے، کیمیائے سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، اس میں جو علوم ہے بہت بڑے کافی علوم اس میں، ان علوم سے ہم کو امت کو روشناس کرانا چاہیے، اور وہ مضامین بیان کرنے چاہیے، چھوٹے چھوٹے رسالے مرتب کرنا چاہیے۔ بس یہ بات ضرور ہے کہ جہاں پر سخت مجاہدے لکھے ہیں تو مشورے کے بعد ان مجاہدوں کا ہم مکلف نہ بنائیں، اپنے عوام الناس کو عادی نہ بنائیں، کیونکہ اس بانے کے لوگ اس کے متحمل نہیں ہیں، وہ اتنے مضبوط نہیں رہے۔ لیکن کام تو کرنے کا ہے، کون کام کرے گا؟ المستصفیٰ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، اصول فقہ کی، اب اس کو ہم کو سامنے لانا چاہیے۔
اس میں جو اصول ہیں، اصولی باتیں، اس سے ہم کو استفادہ کرنا چاہیے. ہم کو جدید مسائل کو حل کرنا ہے. اجتہاد کے تقلید کی اس میں بہت اہم بحث ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس اللہ کے بندے سے اللہ نے کتنا کام دیا، کتنا کام دیا. تو یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا ہم کو اس کو مطالب رکھنا چاہیے، اور فقہی سیمینار میں جدید مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کتاب سے ہم کو استفادہ کرنا چاہیے. فتاوی حدیثیہ اتنی اہم کتاب، ان کی فتاوی جو فتاوی حدیثیہ 2 جلدوں میں ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا. اس میں بہت سی باتیں، بہت سے علوم ہیں، اصلاحی باتیں، تزکیے، تصوف سے متعلق ہیں، ذکر سے متعلق ہے، اجتماعی ذکر سے متعلق، اس پر کام کرنا چاہیے. اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اس کو اردو میں یا یہاں کی علاقائی زبان میں اس کو ہم منتقل کریں اور امت تک پہنچائیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے اردو داں حضرات کا ہے، لوگوں نے کام نہیں کیا، آپ کام کریے، دیوبند بھیجیے اور لوگ اس کو شائع کریں. تو یہ فیض عام ہونا چاہیے، فیض کا سلسلہ محدود نہیں ہونا چاہیے، اور آپ حضرات اس کے اہل ہیں، اور آپ کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے. آپ حضرات ارادہ فرمائیں. کام کرنے کا بھی میدان کھلا ہوا میدان ہے کام کرنے کا، لیکن آپ حضرات کے سامنے آنے کی ضرورت ہے. کام کریے، فتاوی حدیثیہ پر المستصفیٰ کو پیش نظر رکھیے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ ہر زمانے میں اجتہاد کرنا فرض ہے. اسی بات کو لکھا جائے، اس بات کو بھی ہر زمانے میں. آج کل جو فقہی سیمینار کے ذریعے نئے مسائل میں جو غور خوض ہوتا ہے، مسائل کو حل کیا جاتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. تو اس کو بھی لکھا جائے. تو اتنے کام کے میدان ہمارے سامنے ہیں. آپ حضرات پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں، آپ نے افتاء کیا ہے، یہ آپ کا مادر علمی ہے. تو اس سلسلے کو آپ حضرات آگے بڑھائیں، لیکن اس کے لیے ہم کو تھوڑی سی اپنے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہ دیکھیے لوگ کتنے کام کر رہے ہیں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی تحقیقات کو ہمارے ندوے کے بعد اساتذہ نے یہ کام کیا. ان کی فقہی تحقیقات اور تفسیری تحقیقات جو کچھ بھی لکھا انہوں نے مختلف رسالوں میں، اور ان کے معارف جو خاص شمارے تھے اس میں، شذرات اس میں، سب کو نکال کر کے چن کر کے کتاب تیار کر دی ہے. عرب حضرات نے کتنا کام کیا، فتاوی ابن تیمیہ کو مرتب کیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی کتابیں ہیں. اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی کتاب، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. حضرات شوافے کیا، جن کی فتاوی ملنا ہے، فتاوی کو آپ نئے انداز سے مرتب کریں، مہذب کریں، اس کی ترتیب ہو، اس کی تہذیب ہو، جدید انداز پر اس کو شائع کیا جائے. تو یہ کام آپ حضرات ہی کر سکتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ ادھر بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور یہ ایک ضروری کام ہے، مفید کام ہے. جو حضرات اس میں جو فقہی سیمینار کے موقع پر جو سوالات کے جوابات لکھنا ہے، ان کو چاہیے کہ المستصفیٰ کو پیش نظر رکھے. خاص طور سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں. فتاوی ابن تیمیہ 3 جلدوں میں شائع ہوا ہے. تو جتنے فتاوی ہیں، خاص طور سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو شرح مسلم ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے. اس میں خاص بات یہ ہے جس پر لوگ غور نہیں کرتے، علامہ ایرانی نے بھی اس کو اختیار لیا کہ حدیث پاک کی ائمہ کے اختلافات اور دلائل اور حدیث پاک کی تشریح کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کچھ فوائد. اس حدیث پاک سے یہ باتیں مزید معلوم ہوتی ہیں، منہا ڈھیر ساری باتیں بیان فرماتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں درایت الحدیث، فقہ الحدیث، جس کو فوائد الحدیث کے عنوان سے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. تو اس کو بھی ہم کو اگر چاہیں تو اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں. فقہی تحقیقات ہیں. بہرحال یہ کام کرنے کے میدان ہے، لیکن اس کام کے کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا پڑے گی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، بڑے پتے کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے اعلام الموقعین میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کام کرنے والوں کو، خاص طور سے مفتیوں کو جو علمی اور فقہی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے 5 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا بہرحال ضروری ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلنے کا. اور ایک بات اور نقل کی ہے، سب سے الگ نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. بغیر دعا کے نہیں، بغیر دعا کے، بغیر استخارے کے، بغیر مشورے کے نہیں کر سکتے. اور تینوں باتیں حدیثوں سے ثابت ہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہیں. دعا نقل کی ہے کہ کون سی دعا کرتے تھے. میں نے دعا نقل کی ہے، فرماتے ہیں حقیق بالمفتی ان یکثر الدعاء بالحدیث الصحیح.
حدیث پاک میں کہ لمبی دعا ہے کہ مفتی کے لیے یہ بات ضروری ہے، وہ اس کے شایان شان اور لائق ہے کہ کثرت سے دعا کرے اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک. اس کے پہلے اور بھی دعا، پوری دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کیا کرے. اللہ تعالیٰ اے اللہ ہمارے دل میں اس کا القاء کر دی، کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام کرنے کے نہیں ہیں، جن مسائل میں جن مباحث میں علماء کا اختلاف ہے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. امام مالک، امام مکحول رحمۃ اللہ علیہما کثرت سے دعا کرتے تھے اسی نیت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، لا حول اے لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ. یہی اس کا مطلب لکھا ہے شرح حدیث میں. اسی نیت سے یہ دعا کرتے تھے نئے مسائل کو حل کرنے میں، کچھ کام کرنے کے تعلق سے، کام کریں نہ کریں، نیا رسالہ لکھیں نہ لکھیں. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ یہ دعا کرتے تھے اللہم سلمنی وسلم منی. جدید مسائل کو حل کرنے کے تعلق سے اللہم سلمنی وسلم منی. اے اللہ میری بھی حفاظت فرمائیے کہ میں کسی گمراہی کا راستہ اختیار کر لوں، میری حفاظت فرمائیے، مجھ کو صحیح سالم رکھیے. وسلم منی، اور امت کی حفاظت فرمائیے، میرے ذریعے سے ان کو کوئی غلط پیغام نہ پہنچے، گمراہی نہ پھیلے. یہ دعا کرتے تھے اسی نیت سے. تو ان دعاؤں کا اہتمام بھی ہم کو کرنا چاہیے. کوئی مسئلہ سامنے آ جائے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اب آپ کے سامنے کیا عرض کروں، حضرات اہل علم ہیں یہ، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ تھا، کلالہ کا مسئلہ آیا. مسلم شریف جلد ثانی کے شروع میں میراث کے بیان میں جہاں پر کلالہ کی بحث آتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے سلسلے میں ایک بات عرض کی تھی، سمجھنا چاہا تھا. حضور پاک نے سمجھا دیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے طور پر منشرح اور مطمئن نہیں ہوئے. پھر سوال کیا، مکرر سے کرر سوال کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے کوچا ان کو کہ تمہارے واسطے یہ کافی نہیں، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، تمہارے واسطے قرآن پاک کافی نہیں. اس طرح کی باتیں فرمائیں. مسلم شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے روایتوں میں. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کو کچھ تشویش رہی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ میں انشاءاللہ کلالہ کے بارے میں ایک تحریر مرتب کر رہا ہوں، ایک نوشتہ تیار کر رہا ہوں، اور ایسی چیز تیار کروں گا جس میں ان پڑھ، پڑھا لکھا اور سمجھدار اور غیر سمجھدار، دیہات کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا، ہر شخص اس سے مطمئن ہو جائے گا، سمجھ جائے گا. ایک عرصے تک اس کو تیار کیا، نوشتہ مرتب کیا، اور اس کے بعد کبار صحابہ کو جمع کیا، بٹھایا، اور اس میں لکھا ہے ایک لمبے عرصے تک استخارہ کرتے رہے. دعا بھی ہے، استخارہ بھی ہے، مشورہ بھی ہے. نوشتہ تیار کیا، مرتب کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام جب بیٹھ گئے تو بس یہ تھوڑی دیر میں اچانک ایک سانپ نمودار ہوا. کہیں سے سانپ آیا، تھس سے گرا، کہاں سے آیا. اب سب لوگ بھاگے، منما منتشر ہو گیا، حیا حیا، بھاگو بھاگو، سانپ آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بس ہو گیا، اب نہیں سناؤں گا. یہ اللہ کی طرف سے تھا، میں نے استخارہ کیا تھا، یہ استخارہ کی برکت. اور کچھ دن تو وہ رہا نوشتہ. آج تک نہیں معلوم کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوشتے میں کیا چیز لکھی تھی، کیا فتویٰ لکھا تھا، کیا ان کی رائے تھی، کیا تحقیق تھی. نہیں سنایا، پھر نہیں سنایا. تو استخارے کی دعا کی برکت ہوا کرتی. ہم کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہم کو بھی استخارہ کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. اے اللہ ہم یہ کام کریں نہ کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اور بھی کچھ باتیں لکھی ہیں کہ اس کام کے کرنے کے لیے تمہارے اندر 5 صفات ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اخلاص کامل ہونا چاہیے. جو کام کرو اخلاص سے کرو، کوئی فاسد غرض اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے. ہم کو فقہی سیمینار کرنا ہے، ہم کو تدریس کرنا ہے، ہم کو جلسہ کرنا ہے، ہم کو اجتماع کرنا ہے، یا کوئی دینی کام کرنا ہے، انفرادی طور پر کرنا ہے، اجتماعی طور پر کرنا ہے. شیطان بہت حملہ کرتا ہے. مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال ہوا، 1 ہفتے پہلے مسجد میں اعتکاف فرمایا تھا کہ اللہ کے گھر میں رہوں گا، اللہ کے پاس جانا، اب اللہ کے گھر میں رہوں گا. بخاری شریف پڑھاتے تھے، بخاری شریف دیکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے. انتقال سے چند روز پہلے، 5-6 روز پہلے ایک حدیث پاک پڑھائی تھی، اب تک ذہن میں ہے. کیا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا کہ مجھے اعتکاف کرنا رمضان شریف، اعتکاف کا ارادہ فرمایا، آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اعتکاف کروں گی، مجھے اجازت دے دی۔ آپ نے اجازت دے دی، آپ کے لیے بھی خیمہ لگایا گیا۔ حضرت حفصہ نے کہا میں بھی اعتکاف کروں گی، میرا بھی خیمہ لگا جائے، ایک خیمہ اور لگ گیا۔ حضرت زینب نے کہا میرا بھی خیمہ لگے گا۔ اس طرح خیمہ کئی خیمے لگ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیویوں نے کہا کہ میں تو حضور پاک کی بیوی ہوں، کیا مجھے حق نہیں؟ میرا بھی خیمہ لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دیکھا وہ ڈھیر سارے خیمے لگے ہیں، کئی خیمے لگے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے خیمے، کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ اعتکاف فرمائیں گے، آپ کی ازواج مطہرات آپ کی بیویوں کی خیمے لگے وہ بھی اعتکاف کریں گی۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مسلم شریف مجھے یاد نہیں موطا میں ہے کہ آل باللہ یریدنا، کیا سب نے نیکی کا ارادہ کیا ہے؟ کیا سب خیر پر ہیں؟ کیا سب بھلائی پر ہیں؟ آپ نے کہا اکھاڑو سب سارے خیمے اکھاڑو۔ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ہاں بات تو اس میں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اخلاص سے کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے درخواست کی تھی، لیکن آپ کس کو اجازت دیتے، کس کو منع کرتے، کس کی آپ دل شکنی کرتے، کس کی دلجوئی کرتے؟ آپ نے کہا سارے خیمے سب اکھاڑو، میرا بھی خیمہ اکھاڑو۔ رعایت کہ آپ نے اس سال اعتکاف نہیں فرمایا تھا، شوال کے مہینے میں آپ نے اس کی تلافی فرمائی تھی، قضا فرمائی تھی۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد پڑھانے کے بعد پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شیطان نبی کی بیویوں پر حملہ کر سکتا ہے، نبی کے گھر میں حملہ کر سکتا ہے، ان کو بہکا سکتا ہے، ان پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، کیا ہم پر حملہ نہیں کرے گا؟ ہم کو اپنے ہر عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک طبقے نے سیمینار کیا، نظام چلایا، کھانا کھلایا، کرایہ دیا اور اچھے انتظامات کیے۔ ہم سیمینار کر رہے ہیں، اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہمارا سیمینار تو ان سے اچھا ہونا چاہیے، تقابل والی بات آ جائے، ہم کھانا ان سے اچھا کھلائیں گے، انتظامات اس سے اچھے کریں گے، انہوں نے یہ ہدیہ سب کو گفٹ دیا، بطور ہدیے کے ساری یہ سامان تقسیم کیا، ہم اس سے اچھا بڑا انعام دیں گے، ہم یہ ناموری شہرت، یہی تو شیطان کا حملہ ہے، یہی شیطان کا حملہ ہے۔ فرمایا مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب شیطان نبی کے گھر پر حملہ کر سکتا ہے تو کیا ہم پر حملہ نہیں کر سکتا؟ ہم اپنے علاقے میں یوپی میں دیکھا کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک مدرسے والوں نے جلسہ کیا، ان کی تاریخ پہلے سے طے، مان لیجیے 20 تاریخ کو جن کا جلسہ طے ہے۔ اب ان کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے، ڈاؤن کرنے کے لیے کیا ہوا، 19 تاریخ کو دوسرے مدرسے والوں نے جلسہ رکھ دیا، اچھے انتظامات کیے، خوب تشہیر کی، خوب اعلان کیا۔ جب 19 تاریخ کو لوگ آ گئے تو اب 20 تاریخ کو وہاں تو وہ لوگ رات کو جاگے ہوئے، تھکے ماندے، وہاں کوئی جائے گا نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ اپنے مدرسے کی تشہیر، اپنے مدرسے کا اعلان، اپنے جلسے کو کامیاب کرنا اور ان کے جلسے کو نقصان پہنچانا، ڈاؤن کرنا، ناکام کرنا، یہ اخلاص نہیں ہے۔ دنیا میں اس کا کچھ فائدہ ہونا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا یہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ ان سب چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، جو بھی کام ہو اللہ کے واسطے ہو۔ حدیثوں میں بہت سی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مجاہد کے بارے میں کہا گیا ہے جہاد کے سلسلے میں کہ تو نے جہاد کیا ہے، لیقال انک جری، تاکہ تم کو بہادر کہا جائے۔ قاری کو بلایا جائے گا، عالم کو بلایا جائے گا، دونوں کے بارے میں الگ الگ آیا ہے۔ سخی کو بلایا جائے گا، مالدار کو بلایا جائے گا، وہ بھی کہا جائے گا تو نے خرچ کیا، بے شک تو نے مسافر خانہ بنوایا، مدرسہ بنوایا، لیقال انک جواد۔ تو بھائی اس پہلو کو بھی ہم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے اندر اخلاص کامل ہو، اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کام کرنے والوں میں اس کو دائم کہا ہے، فتویٰ لکھنے والوں کے لیے یہ صفات دائم کا، کھمبے کی بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ پہلی چیز بتلائی کہ اخلاص ہونا چاہیے، دوسری بات فرمائی ان کے اندر حلم اور وقار اور سکینہ ہونا چاہیے۔ ہم نبی کے وارث اور جانشین ہیں، ہم عالم ہیں، ہم قوم کو رہبر کو لے کر چلنے والے ہیں۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق میں لکھا ہے کہ مفتی کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ راستہ چلتے کھا رہا ہے، راستہ چلتے جاتا جا رہا ہے، کھاتا پیتا جا رہا ہے، ہمارے وقار کے خلاف ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو سنجیدگی کے، متانت کے، وقار کے خلاف ہوا کرتی ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ اور تیسری بات ہی فرمائی کہ اپنے موقف پر علی وجہ البصیرہ مضبوطی سے قائم ہو۔ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں ہم حق
پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، ہم کو کوئی طاقت اس سے ہٹا نہ سکے، پھیر نہ سکے، ہم پھر وہاں پر دوستی نہ دیکھیں، ہم قرابت نہ دیکھیں، ہم رشتہ داری نہ دیکھیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ارے ہمارے باپ کا ملنے والا ہے، یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، حق ہے جو حق ہے۔ اس کی واضح مثال یہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع کے جواز کے قائل تھے۔ ایک رات کے لیے نکاح کر لیا جائے، ایک دن کے لیے نکاح کر لیا جائے، 5 گھنٹے کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لیا جائے، یہ نکاح موقت وقت کی تعین کے ساتھ جو نکاح کیا جائے، کسی زمانے میں ایک تھوڑی سی مدت کے لیے جائز قرار دیا گیا تھا، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر، دونوں قسم کی روایتیں ہیں، منسوخ ہو گیا۔ اب پوری امت کا متفقہ فیصلہ، تمام صحابہ کرام متفق، یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ نکاح متع جائز نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس سے وہ کہتے تھے کہ نکاح متع جائز ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو گئے وہ خود جا کر سمجھایا، سمجھانے کی کوشش کی، خوب سمجھایا لیکن نہیں سمجھے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر اٹھے، انک رجل تائہ، تم ایسے شخص ہو، صراط مستقیم سے بہک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، اس مسئلے میں تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو، بہکے ہوئے ہو تم، انک تائہ، تم بھٹک گئے ہو، صاف صاف کہہ دیا۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ پاک کے گورنر تھے، ان کے سامنے مسئلہ آیا کہ یہ عبداللہ بن عباس یہ کہہ رہے ہیں، ذرا غور کریے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، بھائی ہیں، اور اس کے باوجود اور حضور پاک نے دعائیں بھی دی ہیں، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ، اللہم فقہہ، دعائیں دی ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے انکا رجل طائع۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحیح تھا کہ بالکل یہی حق ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ باطل ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں، تو صاف صاف فرما دیا انکا رجل طائع۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو تم، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ نابینا ہو گئے تھے، آنکھ کے اندھے ہیں تو دل کے بھی اندھے ہو گئے، تو کہنے لگے ہم تو حضور پاک کے زبان میں متع کرتے تھے، ایک جملہ کا حاکمانہ انداز تھا، وہ حاکم تھے، مدینہ پاک میں ماحول نہ بگڑے، کہنے کرو تم نکاح متع کرو، لأرجمنک، رجم کر دوں گا تم کو، پتھر برسا دوں گا تم کو۔ حضور پاک کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو یہ فرما رہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے موقف پر علی وجہ البصیرہ، دلائل کی بنیاد پر ہم مضبوطی سے اپنے موقف پر قائم رہیں، کوئی ہم کو بہکا نہ سکے، جو چیز حق ہے حق ہے، ہم اس پر ڈٹے ہوئے جمے ہوئے، اس میں دھوکہ نہ ہو۔ جو بہت سے اختلافی مسائل ہیں، ضمنی مسائل ہیں، علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے بھی فقہی مسالک ہیں، جو ائمہ مجتہدین کے جو فروعی اور اختلافی مسائل ہیں، اس میں کسی ایک کے بارے میں اس طرح کا جزم کرنا، اس کے مقابل جو رائے ہے وہ باطل ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہالت ہے، وہ امر منکر ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ معرف القرآن میں مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقام پر یہ بات لکھی ہے، امر منکر کس کو کہتے ہیں، منکر کی تعریف کی کیا ہے، اور وہیں پر وضاحت سے اس کی بھی صراحت فرمائی ہے کہ ائمہ مجتہدین کے جتنے اختلافات ہیں، اور فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، مالکیہ یہ کہتے ہیں، حنابلہ یہ کہتے ہیں، شوافی یہ کہتے ہیں، احناف یہ کہتے ہیں، آمین بالجہر بھی، آمین بالسر بھی، رفع یدین بھی ہے، عدم رفع یدین بھی ہے، سب کی سب حق پر ہیں، کسی کو امر منکر نہیں کہا جا سکتا، اور کسی کو نہ منع کیا جا سکتا ہے، نہ کسی امر کی اصرار سے تبلیغ کی جائے گی۔ ہاں جو تمہارا ماننے والا اس کو تبلیغ کرو، جو تمہارے مسلک مشرب کا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ کے باندہ ہتھورا میں تھا، میں پڑھاتا تھا وہاں، ایک شخص وہاں پر لایا گیا، وہ نو مسلم تھا، اور اس نے اسلام قبول کیا تھا اسی علاقے میں جہاں پر پورا فقہ شافعی ہے، بھٹکل یا اس کے علاقے کا۔ اب پتہ نہیں کیسے وہاں پہنچ گیا، لوگوں نے پہنچا دیا کہ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سے کام کرتے ہیں، اس کی کفالت فرمائیں گے، بڑا ہو گیا تو شادی کرا دیں گے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے، پورے طور پر کفالت فرمائیں گے۔ جب وہاں پر وہ گیا تو اب ذرا دیکھیے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل، وہ اسلام لایا تھا شوافے کے ہاں، وہاں ہی اس نے نماز پڑھنا سیکھا، جس انداز سے وہ نماز پڑھتا تھا، رفع یدین کرتا تھا، جو طریقہ ہے، تو چونکہ وہ پہنچ گیا جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ میں، وہاں پر حنفی مسلک کی تعلیم ہوتی ہے، پورا نصاب بھی وہی، ہدایہ پڑھائی جاتی، شرع وقایہ ہے، قدوری ہے، لیکن ہمارے شیخ مولانا صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ وہ اسلام لایا ہے شوافے کے ہاں، ان کے ہاتھ پر، اور چونکہ اب تک وہ نماز ایسی پڑھتا رہا ہے،
تو کہہ رہے اس کو پڑھانا ہے، عالم بنانا ہے، دین پڑھانا ہے، اور وہاں ساری کتابیں فقہ ہیں، شافعی کی کتابیں نہیں تھیں۔ معاذ صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتابیں وہاں سے منگاؤ جہاں ملیں، لکھنؤ سے، ندوے سے، جہاں بھی کتاب ملیں وہ کتاب منگا کر اس کو وہ پڑھائی جائے۔ اتنا اہتمام کیا۔ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ چونکہ اسلام لایا اور اس ماحول میں ایک عرصے تک رہا ہے، اس ماحول سے اس کو بدلنا نہیں ہے، اسی مسلک پر اس کو قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے کتابیں منگانے کا آپ نے حکم فرمایا، یہ کتاب لائی جائیں، اس کو وہ کتابیں پڑھائی جائیں۔ یہ ہمارے اکابر مشائخ کا یہ توسع تھا۔ تو مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو اختلافی مسائل ہیں اس میں کوئی باطل نہیں، سب حق پر ہیں، یہ ظنیات ہیں، اور کسی کو ہم امر منکر نہیں کہہ سکتے، کسی کو جہالت نہیں کہہ سکتے، کسی کو باطل نہیں کہہ سکتے۔ ہم تمام ائمہ کا اور تمام مسالک کا احترام کریں گے، یہ ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اور چوتھی بات ہی فرمائی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مفتیوں کے تعلق سے کہ لوگوں سے مستغنی اور بے نیاز ہو، لوگوں سے استغنا برتے، ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم کو اپنا رومال بنا لیں۔ جملہ لکھا ہے کہ لوگ ہم کو چبا لیں، ہم اپنے اغراض میں استعمال کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہو، روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے، تو اس پیسے کی حفاظت کرے، اس کو باقی رکھے، ایک دم سے سب خرچ نہ کر دے، اڑا نہ دے۔ اگر ہمارے پاس مال دولت نہ ہوتی تو یہ رؤساء اغنیاء ہم کو اپنا رومال بنا لیتے۔ رومال بنانے کا مطلب ہے کہ اپنے اغراض میں استعمال کرتے۔ تو یہ مال دولت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم کو استغنا برتنا چاہیے، بے نیاز ہو کر رہنا چاہیے۔ ہم نے اپنے یہاں دیکھا بہت سے مولویوں کو، اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے حالات کا مجھے علم نہیں، اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، یہاں بیٹھے، وہاں دکان میں گئے، وہاں گئے، اس نے کچھ تھوڑا کھلا دیا، اس نے چائے پلا دی، اس نے گاجر کا حلوہ کھلا دیا، وہ نیچی گا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہمارا منصب بہت بلند ہے، ہم نبی کے وارث ہیں، ہم نبی کی جانشین ہیں، ہم کو اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے، اس کا ہم کو استحضار ہونا چاہیے، اپنی عزت کو ہم کو برقرار رکھنا چاہیے، ہمارا مقام بہت بلند ہے۔ تو فرمایا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لوگوں سے مستغنی و بے نیاز ہو کر رہو۔ اور آخری بات فرمائی ہے کہ لوگوں کے حالات سے تم کو واقفیت بھی ہونی چاہیے، لوگوں کے حالات کیا ہے، معاملات کیا ہیں، معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے، تمہاری ذمہ داریاں اس ماحول معاشرے میں کس طرح کی ذمہ داریاں ہیں، تم کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ مسلم شریف میں جلستانی روایت موجود ہے، بعض موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے یا پوچھا صحابہ کرام سے یہ معاملہ تم لوگ کیسے کرتے ہو۔ بہت سی بے کی بہت سی قسمیں ہیں، بس اوقات آپ خود بازار گئے اور آپ نے جائزہ لیا، یہ کیسے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب البیوع میں، اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، غلہ بیچ رہے تھے، اندر غلہ گیلا تھا، اوپر سوکھا تھا، اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا تو دیکھا رہے یہ اندر غلہ گیلا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بارش میں بھیگ گیا تھا، ہم نے سوکھا اوپر کر دیا، گیلا اندر کر دیا۔ آپ نے کہا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے، تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا گیلا غلہ، تاکہ لوگ دیکھ لیتے، دھوکے میں نہ پڑتے۔ اس وقت فرمایا آپ نے من غش فلیس منی، جو لوگوں کو دھوکہ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ تو آپ بازار جایا کرتے تھے سب چیز دیکھنے کے لیے، اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا۔ معاملات کس طرح کرتے ہیں اس کو بھی کہا، بے معدوم کس طرح کرتے ہیں، پھل ابھی آئے نہیں، پھل پھول کچھ نہیں آئے، کئی سال کی لوگ بے کر دیا کرتے تھے، لوگوں سے آپ نے پوچھا تم معاملات کس طرح کرتے ہو، تو آپ لوگوں سے معاملات پوچھا بھی کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بازار جا کر پوچھتے تھے کہ تم لوگ معاملات کیسے کرتے ہو، تاکہ اس کا حل نکالے۔ وہی فرمانے اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہو، لوگ کس طرح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں کیسی کیسی صورتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی ہم چونکہ نبی کے وارث اور جانشین ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلح قوم بھی تھے، اصلاح معاشرہ کا کام بھی انجام دیتے تھے، تو ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، مسلم شریف کی کتاب اللباس میں ہے، کتاب اللباس والزینہ میں، بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں، اور موطا مالک میں کتاب الشعر بالوں کا بیان، اس میں روایت موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً شام سے تشریف لائے حج کے زمانے میں، حج کے موسم میں، اور تقریر کی، واعظ فرمایا۔ ان کے علم میں آیا ہوا کہ آج کل ایک فیشن چل رہا ہے کہ عورتیں اس طرح کی بال رکھتی ہیں
یا بال کا بال میں وہ ملاتی ہیں، حدیث پاک میں جس کی ممانعت آئی، گناہ کبیرہ لکھا ہے، اور کہ گچھا ان کے کوہان، ان کے بال ایسے ہوں گے کہ اسنمۃ البختی، بختی اونٹ کی طرح، جو بھی صورتحال اس وقت رہی ہو۔ تو تقریر میں اپنے جو پہریدار جو خادم تھا اس سے بال لیے اور بال لے کر کہا کہ دیکھو یہ ہے، یہ اس طرح کے بال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بالوں سے منع فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو عذاب آیا ہے اس بنا پر آیا تھا کہ وہ ایسے بال رکھا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اے لوگو ایسا نہ کرنا، این علماءکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ ان باتوں سے منع نہیں کرتے ہیں۔ یہ جملہ حدیث پاک میں آیا ہے، این علماءکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ کہاں ہے تمہارے علماء؟ تو علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی حالات پر ہماری نظر ہو، لوگوں کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کی معاشرت کیسی ہے۔ ہمارے یہاں حال تو ایسا ہے، ہماری معاشرت ایسی، ہمارے یہاں لوگوں کی، مسلمانوں کی، عوام الناس کی دیندار بھی ہے، جماعت میں جا رہے ہیں، چلا لگاتے ہیں، بزرگوں سے بیعت ہیں، خانقاہ میں جاتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، دینی کام بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سی طریقے غیروں کو اختیار کر رکھی ہیں۔ غیروں کی معاشرت، غیروں کی سنتیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی سنتیں انہوں نے اختیار کر رکھی ہیں۔ کیسے؟ اس طرح اختیار کر رکھی ہیں۔ برتھ ڈے وہ مناتے ہیں، عقیقہ کافی نہیں ان کے لیے، برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ دعوت ولیمہ لکھتے ہیں، ولیمہ مسنونہ، دعوت ولیمہ ہوتی ہے، دعوت ولیمہ میں اس میں کھڑے ہو کر کھانا کھایا جا رہا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، پورا ولیمہ کھڑے ہو کر۔ اب یہ جگہ دعوت کیا تھا، پرسوں اور دیکھا سب مسلمان سب کھڑے ہو کر کہ کھانا کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے۔ یہ شرفا کا حال ہے، یہ دینداروں کا حال ہے۔ تو اسی کو لکھا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم کو اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہونا چاہیے، لوگوں کی معاشرت کیسی ہے، لوگوں کے معاملات کیسے ہیں، سودی لین دین تو نہیں ہو رہا ہے، معاشرت ایسی ہے کہ جس میں انہوں نے یہودیت کو، عیسائیت کو اختیار کر رکھا ہے، کفار مشرکین کے طور طریقے کو اختیار کر رکھا ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں بفے سسٹم کے ساتھ۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر نقل کی، جو حدیثیں آئی ہیں۔ سائل نے پوچھا راوی سے کہ اچھا کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا، کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ اخبث ہے، اس سے زیادہ برا ہے۔ پوری زندگی میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی کسی صحابی نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ وہ آج کا فیشن بنا ہوا ہے۔ دعوت نامہ میں لکھا ہوتا ہے ولیمہ مسنونہ، یہ ولیمہ مسنونہ نہیں ہے، یہ ولیمہ یہودیہ ہے، ولیمہ مشرکہ ہے۔ تو ہم اگر عوام الناس سے تعلق رکھتے، ہم اصلاحی کام کرتے ہیں، بات تذکیر کرتے ہیں، جو ایک دن بیان کرتے ہیں، ہم کو عوام الناس کے حال کا علم ہونا چاہیے کہ عوام الناس کس رخ پر جا رہے ہیں۔ برتھ ڈے وہ منا رہے ہیں، اپریل کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اپریل فول وہ منایا کرتے ہیں۔ ہولی دیوالی کا موقع آتا ہے بہت سے علاقوں میں تو وہاں پر ہولی بھی کھیلتے ہیں، دیوالی کی خوشی منایا کرتے ہیں۔ تو ان حالات پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور اصلاح کیسے ہوگی، کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب بندہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بہت سی باتوں کا القاء فرماتا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، جب بندہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القاء کرتا ہے۔ صاحب نسبت ہم کو ہونا چاہیے، صاحب نسبت اللہ سے لینے والے بنے۔ اللہم علمنی، اللہم ادبنی، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا۔ یہ ان دعاؤں کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صاحب نسبت ایک لفظ میں نے کہا آپ کے سامنے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب نکاح کا پیغام دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نکاح کا پیغام لے جانے والے کون تھے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کل تک شوہر تھے، متبنہ تھے، حضور پاک کے منہ بولے بیٹے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کہا، اللہ کا حکم تھا جاؤ میری طرف سے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ حکم تھا، جانا ضروری تھا۔ کہتے ہیں کہ قدم نہیں اٹھ رہے تھے، حکم تھا، گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خمیر تیار کر رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی۔ پوری بات پہنچائی کہ حضور پاک نے اس غرض سے بھیجا ہے، تم کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس وقت جو جملہ کہا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ہم سب کے لیے بہت ہی نصیحت والی بات ہے۔ ایک جملہ کہا تھا، لا حتی اوامر ربی، لا حتی استشیر ربی، نہیں، پہلے میں اپنے اللہ سے پوچھ لوں، اپنے رب سے میں مشورہ کر لوں، یہ بات کہی۔
یہی چیز آج ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، ہم کو مقالہ لکھنا ہے، ہم کو رسالہ لکھنا ہے، ہم کو تصنیف کرنی ہے، ہم کو جلسہ کرنا ہے، ہم کو اجتماع کرنا ہے، ہم کو دینی پروگرام کرنا ہے، ہم کو مدرسہ کھولنا ہے، مکتب قائم کرنا ہے، ہر موقع پر ہم کو اللہ سے پوچھنا چاہیے، استخارہ بھی ہو، مشورہ بھی ہو۔ یہ حساب نسبت جو منصب تھا، جو چیز حاصل تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے برابر دعا کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اہتمام کیا، اللہ سے دعا کی، استخارہ کیا کلالہ علی بھائی سے۔ حدیث پاک کو لکھنے کا سلسلہ آیا کہ حدیث پاک کو لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، ایک عرصے تک، ایک لمبے عرصے تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخارہ کیا، کیا اس کی میں اجازت دوں یا نہ دوں، حدیثیں لکھی جائے یا نہ لکھی جائے، بعد میں خیر لکھی گئی، لیکن استخارہ تو کیا۔ یہی ہونا چاہیے آج ہمارے واسطے بھی، ہم کو جو بھی کام کرنا ہو تو استخارہ بھی ہو، مشورہ بھی ہو، فکر ہو، اور جو کام کرنے کا طریقہ اس طرح ہم کو کام کرنا چاہیے۔ بس یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کوئی بات تو ذہن میں نہیں ہے، معاون فرمایا تھا کہ تھوڑا سا موقع دے دینا سوالات کرنے کا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ نہیں معلوم ہوگا تو کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے بارے میں ہمارے موقف کیا ہے؟ ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کتابوں میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ان کی عقل ان کے علم سے بڑھی ہوئی تھی، بہت سی باتوں میں اپنی عقل اپنے فہم پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کئی مسائل میں فرمایا، اگر میرے زمانے میں ابن تیمیہ ہوتے یا میں ان کے زمانے میں ہوتا اور اس مسئلے میں انہوں نے یوں کہا ہے، اگر وہ یوں کہتے تو میں یہ کہتا، وہ یہ کہتے میں یہ کہتا، وہ یہ کہتے میں یہ کہتا، مجھے یقین ہے کہ مخلص کامل تھے، اخلاص تھا، وہ میری بات مان لیتے۔ ابن تیمیہ ابن قیم دونوں کے بارے میں لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے، یہ مخلص تھے، صوفی تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فجر کے بعد بیٹھتے تھے، بڑے ذاکر شاغل تھے، زہوائے کبریٰ یعنی اشراق کے بعد اور بھی دیر تک وہ ذکر میں، دعا میں اور مناجات میں لگے رہتے تھے۔ خاص طور سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہی میرا ناشتہ، یہی میرا ناشتہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا۔ بعض مسائل میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشدد سے کام لیا ہے۔ مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے، میں ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا تو فرما رہے تھے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں تہذیب زیادہ ہے، مہذب کلام کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو پورا دریا بہتا ہے، بہرہ دریا بہ رہا ہے۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر ہم پورے انشراح کے ساتھ کہتے ہیں کہ واقعی جس نے کہا صحیح کہا۔ بعض باتوں میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک رائے قائم کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات یہ ہے مثلا قرائن کی بنا پر مسئلہ آتا ہے، قرینہ حجت ہے کہ نہیں، قرینہ حجت ہے نہیں، قرینے کی بنا پر ہم کسی کو متہم قرار دیں، ہم کسی پر الزام لگا دیں، ہم اس کو مستحق سزا قرار دیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ نہیں، مالکیہ کی ہاں قرینہ بھی حجت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو 12ویں پاری کی آیت ہے، ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اس طرح کی جو آیت ہے، اس کی بنا پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا کہ قرینہ بھی حجت ہے، اس کی بنا پر ہم کسی کو متہم قرار دے سکتے ہیں، اس کی بنا پر سزا بھی دی جا سکتی ہے، الزام بھی لگایا جا سکتا ہے اور اس پر عتاب بھی کیا جائے گا، اور وہ شخص مستحق سزا ہوگا قرینے کی بنا پر۔ حنفی مسلک میں اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں،
قرینہ حجت شرعیہ نہیں ہے۔ بعض موقعوں میں قرینے کا اعتبار کیا گیا ہے، اگر کوئی فخر اور مباحات کے طور پر دعوت کر رہا، دعوت ولیمہ قرینہ ہے کہ دکھلاوی کے واسطے کر رہا ہے، تکبر کے طور پر کر رہا ہے، وہاں پر قرینہ حجت ہے، ہم دعوت کھانے نہیں جائیں گے۔ لیکن جہاں پر موقع عتاب کا ہے، کوڑے لگنے کا ہے، سزا دینے کا ہے، وہاں پر قرینہ حجت شرعیہ نہیں ہے۔ اور اب رہی بات یہ ہے کہ اب آگے فرمانے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ شرائع من قبلنا حجت ہیں، شرائع من قبلنا حجتن، اسی قبیل سے فرمایا کہ دیکھو ان کا نقمزو جو پوری آیت ہے، اس قرینے کی بنا پر ان کو متہم قرار دیا گیا، لہذا یہاں پر بھی الزام قرار دے، ہم اس کو مجرم قرار دے سکتے ہیں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قاعدہ صحیح ہے، ہم بھی اس قاعدے کو مانتے ہیں کہ شرائع من قبلنا حجت ہے، لیکن کب؟ اس موقع پر کہ ہماری شریعت میں اس کے لیے مستقل کوئی ضابطۂ شرعیہ موجود نہ ہو، تب حجت شرعیہ ہے، اور اگر ہماری شریعت میں اس کے متعلق کوئی ضابطۂ شرعیہ موجود ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، ہمارے واسطے ہماری شریعت حجت ہوگی۔ ایسی صورت میں شرائع من قبلنا حجت نہیں ہوگا۔ اونٹ کا گوشت کھانا ہماری شریعت میں حلال ہے، اب ان کے ہاں تو حرام تھا، اب کوئی کہے شرائع من قبلنا حجت ہے لہذا اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر قرائن کی بنا پر ہم کسی کو ہم متہم نہیں کر سکتے، ہم زنا کا الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ضابطہ موجود ہے، کیا ہے؟ لولا یاتوا علیہ برباط الشہداء فاذا لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون لولا استمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ان آیتوں میں قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ قرینے کا اعتبار نہیں ہے، اور قرینے کی وجہ سے کسی کو ہم مجرم اور ملزم قرار نہیں دے سکتے۔ شرائع من قبلنا حجت ہوتا اگر یہ آیتیں نہ ہوتی، یہ بات لکھی ہے حضرت ثانی اللہ نے فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی باتیں فرماتے ہیں کہ اگر ابن تیمیہ ہوتے، میرے زمانے میں ہوتے یا میں ان کے زمانے میں ہوتا، انہوں نے اللہ 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 اس کو بدعت قرار دیا ہے، یہ ذکر ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ حالانکہ حدیث تو قرآن پاک میں آیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، حق تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو، مأثور تو نہیں ہے، مشروع ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے کہ یہ ثابت نہیں، بدعت ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر وہ میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ اچھا بتائیے، ایک بچہ قرآن پاک کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، اور اذا الشمس کوورت ایک لفظ کو 10 بار لڑتا ہے، تو میں پوچھتا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت ثانی فرما رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، یا یہ بدعت ہے؟ یقیناً کہیں گے کہ یہ جائز ہے، بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مقصود کیا ہے؟ مقصود تو اس کا یہ تاکہ اس کو استحضار ہو جائے، رٹ جائے، حافظہ ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے، یہ مقصد ہے، اگرچہ معصور نہیں ہے۔ معصور نہ ہونے کے باوجود کہتے ابن تیمیہ یقیناً کہتے، مجھے یقین کہ ابن تیمیہ کہتے کہ بچے کا ایک لفظ کو بار بار پڑھنا، یہ سواء فطرت یہ معصور نہیں ہے، کہیں نہیں آیا حدیث پاک میں، کہیں ثابت نہیں ہے یہ فطرت کو 10 بار کہو، 10 بار پڑھو، لیکن یقیناً جائز ہے۔ یہ کیوں جائز ہے؟ اس واسطے کا مقصد یہ کہ راسخ ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، حافظہ ہو جائے، دل میں بیٹھ جائے، اتر جائے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت جس طرح اس کو آپ بچے کو یاد کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے باطنی طور پر اللہ کا نام دل نشی ہو جائے، ذہن نشی ہو جائے، دل میں اتر جائے، اور وہ ملکہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، ہم بھی اللہ اللہ کا ذکر کراتے ہیں۔ کہتے مجھے امید ہے کہ اگر میں یہ بات ان سے کہتا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات سے رجوع کر لیتے اور میری بات پر مطمئن ہو جاتے۔ اسی طرح وسیلے کے بارے میں لکھا کہ وسیلہ آپ کے سامنے اشعار پڑھے کسی صاحب نے، بہت اچھے اشعار تھے، قرآن پاک کی آیت اور حدیث اچھے اشعار تھے، معنوی اچھے، پڑھنے کا انداز بھی اچھا تھا ماشاءاللہ، پڑھنے کا انداز اچھا، مطلب کیا؟ میری مراد یہ ہے کہ ترنم سے پڑھا۔ ترنم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ترنم قولی اور ایک ترنم عملی فعلی۔ تو ترنم قولی تو میں سنا کرتا تھا، میں ترنم قولی ٹھیک ہے، درست اور جائز ہے۔ ترنم فعلی میں نے آج پہلی بار دیکھا جو ہاتھ سے اشارہ کر کے پڑھے، یہ بھی ترنم ہے، یہ ترنم فعلی، لیکن جائز ہے، درست ہے، معصور ہو چاہے نہ ہو، سب درست اور جائز ہے۔ لیکن ایک شعر جو بیچ میں پڑھا گیا، ہاں ایک بات اور عرض کروں، اگر یہ ترنم قولی ہو یا فعلی ہو، اگر مراہقہ جوان لڑکی یا جو جوان ہونے کے قریب ہو، ہمارے ہاں جلسوں میں لڑکیاں پڑھا کرتی ہیں، اشعار پڑھتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں، نظمیں پڑھتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ المراہقہ کالبالغہ، جائز نہیں ہے۔ اور خاص طور سے اگر ترنم قولی کے ساتھ اگر کوئی لڑکی کر رہی ترنم فعلی، ہم وہاں کرتے ہیں بالکل ناجائز ہے،
اس کو تو منع کرتے ہیں. یہاں پر جو کیا اس کو ترنو فعلی اس کو ہم درست جائز قرار دیں گے, ممنوع قرار نہیں دیں گے. لیکن جو ایک شعر پڑا تھا کہ فردوس جنت الفردوس بنی ان کے وسیلے سے, سنا پڑھا تھا نا, کہاں شاعر صاحب کہاں بھائی, تو یہ پڑھا گیا. یہ بات مجھے کھٹک ہے, آپ حضرات اہل علم ہیں, ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جنت کو پیدا بنایا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت کی دعا کرتے, اللہم انی اسألک الجنہ, آپ نے دعا مانگی. آپ کے وسیلے سے جنت بنی ہے, اس شعر کا حاصل یہی ہے, آپ کے وسیلے سے جنت بنی ہے. یہ محل غور ہے, قابل غور ہے. اگر توجیہ و تعبیل دور دراز کی کھینچ تان کر توجیہ نہ کی جائے تو اس کو غلط کہنے پر ہم مجبور ہوں گے. اور کوئی صاحب کو سوال کروائے. السلام علیکم. حضرت آپ نے توسع کے بارے میں بتائے تھے. آج کل بہت سارے مسائل میں, خاص طور پر ہمارے فقہ سیمینار اور وغیرہ میں مسائل میں تو دوسرے مذاہب کے ضرورت پڑتی ہے, لیکن اور آج کل فقہ مقارن نام کے ایک فن بھی ایک نیا ایجاد کر, فقہ المقارن. فقہ المقارن تو آج ہے, اور اس میں بھی ایسے ہی دوسرے مذاہب کے چیز تو لیتے ہیں. لیکن سمجھ میں ایک بات نہیں آتا, یہ کب ایک چیز لوگوں کے لیے وہ تعصب ہے, کب توسع ہے, کب دوسرے میں جانا ہے, کب نہیں جانا, اس کا کوئی تعصب نہیں, ہاں توسع ہے. توسع کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ ضرورت کی بنا پر یا تشہی اور اتباع ہوا کی بنا پر؟ اتباع ہدا کی بنا پر یا اتباع ہوا کی بنا پر؟ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. ایک شخص تھا, اس نے نکاح کیا, لڑکی سے لڑکی پر عاشق ہو گیا, اور لڑکی چھوٹی تھی, نابالغہ تھی, بغیر ولی کے نکاح کر لیا, بغیر ولی کے نکاح کر لیا, حالانکہ جائز نہیں. بعض فقہا کے یہاں ایک ضعیف قول ہے, بعض لوگوں نے گنجائش تھی, اس کا سہارا لے کر کے اس نے نکاح کر لیا. نکاح کرنے والے ایک عرصے کے بعد انبن ہوئی, تو میں وہی اختلاف ہوا, اس نے طلاق دے دی, اور 3 طلاق دے دی, اور بات کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا. اب تو جوان ہو گئی اور تعلق ہو گیا, چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, لیکن 3 طلاق دے چکا تھا. بھائی طلاق مہلت پڑ گئی, اب تو ساتھ میں رکھنا اس کو جائز نہیں ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو لوگوں سے مسئلہ لیا گیا. اس نے کسی نے سجھا دیا اس کو, بھائی جب نکاح ہوا تھا, تم نے نکاح کیا تھا, ولی کے بغیر نکاح کیا ہے, اور ائمہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے علاوہ چند کے کہ ولی کے بغیر نابالغہ سے نکاح کرنا ولی کے بغیر درست ہی نہیں ہوا کرتا. جب نکاح نہیں ہوا تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں, جب نکاح نہیں ہوا تو وہ منکوحہ نہیں بلکہ اجنبیہ ہے, اور طلاق واقع ہونے کے لیے ضروری شرط کیا ہے کہ وہ منکوحہ ہو. یہ منکوحہ ہی نہیں, نکاح ہوا ہی نہیں, لہذا نہ طلاق واقع نہیں ہوگی, طلاق نہیں پڑی. اب دوبارہ نکاح کر لو بس, حلالے کی اور دوسرے شوہر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے, نقل کیا ہے. اس کے بعد اتنا ناراض ہے, اتنا ناراض ہے, اتنا ناراض ہے, علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا رسول مفتی میں کہ اس طرح کی تلفیق کرنا, اس طرح کی مسلک کو اختیار کرنا ہوائے نفس کے خاطر, لکھا تلفیق بالاتفاق بالاجماع باطل ہے, حرام ہے. ومن اضل ممن اتبع ہواہ کا مصداق ہوگا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سخت اس پر ناراض ہے. تو اگر آج کل کوئی دوسرے لوگوں کو سہارا لے رہا ہے, دوسرے مسلک کا سہارا لے رہا ہے, اور تلفیق کے طور پر ہے, اور اتباع ہوا اس کی بنیاد ہے, ضرورت شرعیہ اس کی بنیاد نہیں, تو یہ تو بالاتفاق باطل ہے. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا, جو غیر مقلدین کے بڑے عالم ہیں. ارشاد الفحول انہی کی کتاب ہے, ارشاد الفحول علامہ شوکانی کی ہے, آپ کے یہاں ہوگی, دیکھا ہوگا آپ نے. اتنا سخت ہم لوگوں نے نہیں لکھا, ہم مقلدوں نے, حنفیوں نے, شوافی نہیں لکھا جتنا سخت انہوں نے لکھا ہے. کس نے؟ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الفحول بھی لکھا ہے کہ جو ایسا کرے, جو چن کر کے تلاش کر کے رخصتوں کو تلاش کرے, اس کو یہ امتحان یہ جائز ان کو لے لیا, ان کا یہ جائز اس کو لے لیا, کہ قد خرج عن الاسلام, اسلام سے نکل گیا, اسلام سے نکلنے کا حکم لگایا ہے, یعنی مرتد ہو گیا. ہم تو نہیں کہتے, ہم تو گناہ کبیرہ کہتے ہیں.
تو یہ تلفیق تو بالاتفاق بالاجماع باطل اور حرام ہے. کہ یہ ظہر کی نماز پڑھنے آپ گئے، نئی نئی شادی ہوئی تھی اور بیوی سے تنہائی ملاقات بھی کر لی، ہاتھ اس کے سار میں ہاتھ بھی لگا دیا، ہاتھ پکڑ لیا اس کو. بیوی کے بھائی نے یعنی سالے صاحب نے دیکھ لیا، وہ بھی عالم تھا. کہا دلہا بھائی آپ نے مس سے مرد کیا ہے، وضو کر لیجیے دوبارہ، نماز کا وقت ہے. میں حنفی ہوں میں، اور حنفی مسلک میں مس مرض سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت اچھا، ٹھیک ہے. اب آئے ظہر کے بعد کھانا کھایا پیا، اتنا کھانا اور کھا لو اور کھا لے، پیٹ بھر کر کے وضو کیا، نماز پڑھنے جا رہے، اتنے میں الٹی ہو گئی. اتنا کھلایا گیا، اتنا کھایا انہوں نے کہ قے ہو گئی. وضو کر چکے تھے، جماعت تیار تھی. کہا دلہا بھائی وضو تو کر لیجئے، وضو ٹوٹ گیا. کہنے لگے بھائی میں شافعی ہوں، کیسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ظہر میں آپ حنفی تھے اور عصر میں شافعی ہو گئے. یہ ہے تلفیق بالاتفاق بالاجماع، یہ باطل اور حرام کسی طرح جائز نہیں ہے. اگر حدیثوں کو آپ دیکھیے، مسلک کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور باقی اصل مقصد کیا ہے؟ اتباع ہوا. دیکھیے بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے نا، وہ مہاجر ام قیس قصہ آپ کے پیش نظر ہوگا. ہجرت جیسا عمل، ہجرت کی، لیکن ہجرت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس عورت سے نکاح کرنا پیش نظر تھا. اس عورت سے نکاح کرنا مقصد تھا کہ جس نے شرط لگا دی تھی کہ اگر تم ہجرت کر لو گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، تیار ہو جاؤں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تقریر کیا. آپ نے اسی موقع پر تقریر کی. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، جو پوری حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے. آپ نے نکیر فرمائی، تنبیہ فرمائی، زجر و توبیخ فرمایا آپ نے. حالانکہ ہجرت جیسا عمل صحیح ہے، لیکن کس نیت سے کیا تھا؟ اس نیت سے کیا ہے تاکہ اس عورت سے نکاح کر لیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس تقریر کا اس واقعے سے کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے لکھا اسی سے جوڑ ہے، اسی موقع پر فرمایا. آپ نے حوالہ لکھا ہے، مجھے حوالہ یاد نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں اس کی تفسیر فرمائی ہے، اسی موقع پر فرمایا آپ نے. حالانکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور اس کا انکار کیا ہے کہ نہیں، تقریر الگ ہے انما الاعمال بالنیات، اور یہ واقعہ الگ ہے. دونوں کو جوڑنا گویا کہ یہ واقعے کے خلاف ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. تو اب دیکھیے یہاں پر ہجرت جیسا عمل ہے، جب کیا فاسد غرض سے عورت کے واسطے. ایک شخص سے ہمیشہ سے حنفی ہے، شافعی ہے، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دے دی. کہہ رہے بھائی یہ 3 طلاق سے آج سے میں غیر مقلد ہوں. ان کے ہاں 3 طلاق سے 1 طلاق ہوتی ہے. کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ بیوی اس کے پاس سے نہ جائے، تاکہ بیوی کا نکاح ختم نہ ہو. تو یہ جو غیر مسلک، جو غیر مقلدیت جو اختیار کر رہا ہے، بیوی کے خاطر کر رہا ہے. اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی، جنہوں نے ہجرت کی تھی عورت کے خاطر. یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے. یہ اس وقت ہے جبکہ اتباع ہوا کی بنا پر ہو، خواہشات نفسانی کی بنا پر ہو. اگر واقعی ضرورت کی بنا پر ہے تو ہمارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، اور بہت سے اکابر نے صاف صاف لکھا ہے. خاص طور سے آج کے زمانے میں جتنے مسائل جو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی ایک مسلک میں، شافعی مسلک میں، حنفی مسلک میں، اس پر عمل کرنے میں کچھ دشواری پیش آ رہی ہے، دقت پیش آ رہی ہے، اس میں جواز کی صورت نہیں ہے. لیکن حنابلہ کے ہاں، شوافی کے ہاں، مالکیہ کے ہاں اسی مسئلے میں گنجائش ہے، اجازت ہے، جواز کا فتویٰ ہے، جواز کی صورت لکھی ہوئی ہے. تو لکھا ہے کہ ایسی صورت میں حنفی مسلک کو چھوڑ کر کے، حنفی مسلک سے عدول کر کے مالکیہ، شوافی، حنابلہ ان کے مسلک کو اختیار کیا جائے گا، اس پر فتویٰ دیا جائے گا. اور اس کے مطابق کیا بھی ہے. بہت کثرت سے بہت سے مسائل میں حضرات احناف نے حنفی مسلک کو چھوڑ کر کے دوسرے مسلک پر فتویٰ دیا ہے، خاص طور سے معاملات. تو یہ ہوائے نفس کی بنا پر نہیں ہے، یہ ضرورت کی بنا پر ہے. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ ضرورت کی بنا پر ہے؟ اسی کے لیے اجتماعی غور خوض چاہیے، انفرادی رائے نہیں بلکہ اجتماعی غور خوض سے. اگر علماء کرام، دیندار علماء کرام یہ فیصلہ کریں بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں دوسرے مسلک کو اختیار کر کے جواز کا فتویٰ دینا چاہیے، دیا جائے گا، تو ٹھیک ہے، درست ہے. یہ اتباع ہوا کی بنا پر نہیں ہوگا. اب یہ ہم اس رائے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے کہ حدیث پاک کا مضمون یہ ہے، الفاظ یہ نہیں ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ رحمت اس معنی کرے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کچھ ضرورت سے زائد توسع اختیار کیا ہے، تخییر دی ہے، تخییر کی ہے تفہیمات الہیہ میں.
جو بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کی بات تحریر سے مطلقاً الاطلاق اختیار معلوم ہوتا ہے، اختیار ہے، جس کو چاہو اختیار کر لو، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ وہ بڑے حضرات تھے، ان کی ہاں ان کی نظر میں یہ پہلو تھا نہیں کہ اچھا کوئی اتباع ہوا کی بنا پر کرے گا، خواہشات نفس کی بنا پر کرے گا، لیکن آج کل تو ایسا کثرت سے ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ضرورت کی بنا پر گنجائش ہے، کر سکتا ہے، یا ہوائے نفس نہ ہو، اس سے پوچھ لیا، ان سے پوچھ لیا، یہ بھی درست اور جائز ہوگا۔ بہرحال گنجائش ہے ضرورت کے موقع پر۔ اور ہم نے تو مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتب کو پڑھا، ہم نے ہر مسئلہ میں گنجائش اس کی ہے، حضرات شوافع کے یہاں بھی اس کی اجازت ہے، دوسرے مسئلہ کو اختیار کرنے کی، اس کے قول پر فتویٰ دینے کی ضرورت کی بنا پر گنجائش لکھی ہے۔ مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی نقل کیا ہے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالی حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کا سایہ امت پر تعدیر قائم رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وایمانا کاملا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لیجیے، اس میں جو غلط باتیں ہو گئی ہیں ہم سے کہنے سننے میں، اللہ اس کو معاف فرما دیجیے، اس کو خیر کثیر کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے واسطے قبول فرما لیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک من فجاءۃ الخیر ونعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔